السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جماعت احمدیہ کے بارے میں، امام مہدی کے بارے میں سوال و جواب ہو رہے ہیں۔ آج میں محترم شیخ محمد یونس صاحب سے یہ ایک سوال کرتا ہوں کہ دعا کی قبولیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں بہت سنتا تھا، اور امام مہدی کے بارے میں بھی مشہور ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دعائیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ بہت قریب سے سنتا ہے اور پوری کرتا ہے۔ تو میرا یہ سوال ہے کہ ناظرین کو ایک مثال آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبولیت دعا کی سنا دیں، اور ایک دعا حضرت امام مہدی علیہ السلام کی دعا کی سنا دیں قبولیت دعا، تاکہ ایمان میں ناظرین کے ایمان میں اضافے کا باعث ہو۔ اضافہ کا باعث ہو۔ جی ڈاکٹر صاحب، جو قرآن کریم کی جو تفاسیر ہیں ان میں صحابہ کی قربانیوں کا کثرت سے ذکر ملتا ہے، جی، جیسا کہ حضرت امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح خامس آج کل خطبات جمعہ میں خاص طور پر صحابہ کا ذکر حیات زندگی کے واقعات سنا رہے ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات جو ہیں وہ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی بیان کر کے ہٹے ہیں۔ تو میں تفسیر کبیر کا مطالعہ کر رہا تھا، تو اس میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی کا واقعہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبولیت دعا کے بارے میں لکھا ہے۔ اچھا، تو آپ بیان فرماتے ہیں کہ صحابہ کے اندر جانصاری کا اور قربانی کا جذبہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے محبت کا جذبہ اور فدائیت کا جذبہ اس قدر تھا، اطاعت کا اس قدر جذبہ تھا کہ وہ بہانے ڈھونڈتے تھے کہ آپ کی زبان مبارک سے کوئی بات ایسی نکلے کہ ہم اس کو فوری طور پر پوری کریں اور جس قدر جلدی سے جلدی ہو سکے ہم آپ کی خدمت کر سکیں۔ تو ایک موقع پر ایسا واقعہ ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کچھ مہمانوں نے آنا تھا یا آئے ہوئے تھے، تو آپ نے ایک صحابی کو ایک اشرفی اپنی جیب سے نکال کے تو اس کو دی اور ان سے کہا کہ بھئی جاؤ اس کے لیے ایک بکری خرید کے لاؤ۔ اچھا، تو وہ صحابی کو تو بہانا چاہیے تھا، کیونکہ وہ پہلے ہی فدا ہونے کے لیے تیار ہوتے تھے، خدمت کے لیے تیار ہوتے تھے۔ تو اس کو نہ صرف یہ کہ ایک بکری ایک اشرفی میں لانے کا شوق ہوا، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس غریب صحابی کو بھیجا تو آپ اسی وقت اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا اس کے لیے کرنے لگ گئے کہ بھی یہ غریب سا آدمی ہے، پتہ نہیں اب یہ بیچارے کو یہ چیز میسر ہوگی بھی کہ نہیں یا تکلیف کرے گا بیچارہ۔ تو وہ دعا ہی کر رہے تھے، تو صحابی کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا اس قبولیت دعا کے نتیجے میں کہ بھئی اس اگر میں مدینے سے ہی یہ بکری خریدوں تو ہو سکتا ہے کہ ایک جو اشرفی ہے اس کی ایک ہی بکری آئے، شہر میں تو مہنگائی ہوتی ہے۔ تو اس کو فوری طور پر یہ خیال آیا کہ بھئی 2-4 میل میرے لیے تو چلنا مشکل کوئی نہیں۔ اچھا، تو وہ ساتھ دیہات میں چلا گیا۔ اچھا، تو دیہات میں جس وقت گیا تو کسی کو دیکھا تو اس کے پاس 2 بکریاں تھیں، تو اس کو کہتا ہے کہ بھئی میں نے ایک بکری خریدنی ہے، تو یہ بتاؤ کہ یہ کتنے کی آئے گی ایک بکری؟ تو وہ کہنے لگا کہ بھئی میں نے تو یہ دونوں ہی بیچنی ہے۔ اچھا، تو وہ کہنے لگے کہ بھئی اچھا اب میرے پاس ہے بھی ایک ہی، اچھا یہ بتاؤ کہ یہ دونوں بکریوں کی کیا قیمت ہے؟ تو وہ آدمی نے کہا کہ یہ دونوں بکریاں جو ہیں اس کی قیمت ایک اشرفی ہے۔ تو وہ دل میں بہت خوش ہوئے صحابی، اور وہ دل میں باغ ہو گئے، انہوں نے کہا کہ یہ تو کمال ہو گیا کہ اشرفی ایک اور بکریاں دو۔ تو کہنے لگا کہ میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی کہ میں واپس جاؤں گا جب تو میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اشرفی بھی واپس کر دوں گا
اور ایک بکری بھی دوں گا. اچھا. تو جب وہ خوش خوش واپس آیا, مدینہ میں پہنچا, تو اس نے ایک بکری جو ہے وہ ایک اشرفی میں بیچ دی. مدینے میں آ کے ایک اشرفی بیچ دی. تو ایک اشرفی میں ایک بکری بیچ دی. اب جو اشرفی ان کے پاس تھی وہ تو پہلے خرید کے لا چکے تھے, تو اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا. تو وہ جب بکری بیچی تو ایک اشرفی اس کے پاس پھر آ گئی. تو وہ خوش ہوا کہ اب میرے پاس ایک بکری بھی ہو گئی اور 7 اشرفی بھی ہو گئی. تو وہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ دیکھ کے بڑا خوش ہوئے, اور آپ نے اور بھی آپ کے منہ سے دعا نکلی کہ بھائی یہ کیا جادو کیا ہے آپ نے کہ آپ مجھے ایک اشرفی بھی واپس کر رہے ہیں اور بکری بھی واپس کر رہے ہیں, تو یہ مفت لائے ہو یا کیا ہوا ہے؟ تو کہنے لگے کہ حضور آپ کی وہ قبولیت دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بات سمجھائی کہ بھئی میں مدینے کی بجائے میں دیہات میں چلا جاؤں. تو میں دیہات میں چلا گیا تو اتفاق ایسا ہوا کہ ایک آدمی 2 بکریاں لے کے وہاں کھڑا تھا, تو وہ بیچنا چاہتا تھا. تو میں نے پوچھا کتنے قیمت ہے, وہ کہنے لگا ایک اشرفی کی, یہ دونوں ہیں. تو میں نے وہ خوشی خوشی اشرفی اس کو دے دی اور دونوں بکریاں لے لی. اچھا. تو واپس آ کے مدینہ میں نے ایک بکری بیچ دی, اور یہ اشرفی جو آپ کو دی ہے یہ اس بکری کی ایک قیمت ہے ایک اشرفی. تو یہ اشرفی بھی آ گئی اور آپ کو بکری بھی مل گئی. اس کو حلال کرو اور کھائیں آپ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اس بات پر, اور اس صحابی کو بعد میں اور زیادہ دعائیں دی. تو یہ اللہ تعالیٰ کے جو صحابہ کا جانصاری تھی, یہ صحابہ کی جذبہ خدمت تھا, اور ان کے نبی کی دعا, اور ان کے نبیوں کی قبولیت دعا کے یہ نشانات تھے. تو امام مہدی کے بارے میں کوئی ہے؟ تو حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تو بے شمار ویسے ایسے واقعات بیان کیے گئے ہیں کہ جن کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے پھر بہت برکتیں ڈالی. اور مثلاً یہ کہ جب آپ کتاب لکھ رہے تھے, یہ کشتی نو کتاب لکھ رہے تھے, تو اس وقت بھی نہیں, اسلامی اصول کی فلاسفی, سوری. اچھا. تو اس وقت آپ جب لکھ رہے تھے تو آپ نے دعا کی, تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قبولیت دعا کے نتیجے میں یہ اعلان فرمایا کہ یہ تیرا مضمون جو ہے یہ غالب آئے گا, اور یہ اس کو لوگ زیادہ قبول کریں گے. تو وہ حضرت عبد الکریم صاحب سیالکوٹی کو آپ نے فرمایا کہ آپ نے اس جلسے میں جا کے یہ مضمون پڑھنا ہے, یہ پڑھ کے سنانا ہے. اچھا. تو جب یہ مضمون پڑھ کے سنایا گیا تو سامعین نے یہ کہا کہ یہ 3 دن کا جلسہ نہیں, یہ اب 4 دن کا ہوگا, اس کو مکمل سننا ہے. اچھا. تو اس کی قبولیت کا اس بات سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ لوگوں کو اسلامی اصول کی فلسفی جو تھی وہ کس قدر خدا تعالیٰ نے اس دعا کے نتیجے میں قبولیت بخشی. پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھ عطا فرمائی کہ بھئی ان صحابہ کی جو تربیت ہے, اخلاقی تربیت, ان کی روحانی تربیت کرنے کے لیے کچھ جلسے کے جو دن ہیں ان کو اکٹھا کیا جائے, اور اس میں یہ بھی ہے کہ ان کی آپس میں محبت پیدا ہو, ان کا آپس میں تعارف پیدا ہو, کیونکہ نئی جماعت اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنا رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو الہام کیا, بے شمار الہامات ہیں جو ان دعاؤں کی قبولیت کے نتیجے میں ہوئے. مثلا ایک الہام وسع مکانہ کا, اچھا, کہ اپنے مکانوں کو وسیع کرو, کہ اللہ تعالیٰ تجھے بڑی بڑی جماعتیں دینے والا ہے, تم اپنا وسیع کرو. تو وہ اس میں آتا ہے تاریخ میں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے جیب میں اس وقت صرف 5 روپے تھے. تو جب حضور کو رات کو الہام ہوا تو وہ الہام کاپی پر لکھا ہوا تھا, لکھ دیا کہ وسع مکانہ کا آج الہام ہوا ہے. تو صبح جب نماز پڑھ گئے تو حامد علی کو جو خادم تھے ان کو بلا کے کہا کہ یہ 5 روپے ہیں میرے پاس, تو رات کو الہام ہوا ہے کہ وسع مکانہ کا. تو یہ 5 روپے کا امرتسر میں جا کے یا بٹالہ میں جا کے تو کوئی چھپر جو بھی آتا ہے اس کا خرید کے لا کے تو مکان بناؤ. اچھا. تو انہوں نے کہا کہ حضور 5 روپے میں کون سا مکان بنے گا؟ اس نے کہا خدا کا حکم, انہوں نے کہا خدا کا حکم ہے, خدا خود بنا دے گا. تو وہ جا کے انہوں نے وہ چھپر خرید کے لے آئے
اور پھر اسی کو ہی آج دیکھو اللہ تعالیٰ نے وہ چھپر کو اللہ تعالیٰ نے کتنے رنگ لگائے ہیں ہر کہ ملک میں ہر ملک میں ان کی- مسجدیں بن گئی، ان کی جائیدادیں بن ان گئی، کی جائیدادیں بن گئی، جماعت کی مساجد بن گئی، مساجد بن خدا گئی، تعالیٰ نے لہریں لنگر خانے بن لنگر گئے، خانے بن گئے، خدا تعالیٰ نے مشن ہاؤس بنا دیے، مشن ہاؤس بن گئے۔ بن گئے، اور آج اسی کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو الہامن اسی کے نتیجے میں یہ بھی فرمایا کہ یاتی کا من کل فجن عمیق و یاتون من کل فجن عمیق، کہ تیرے پاس لوگ اس کثرت سے آئیں گے کہ سڑکوں پر سڑکیں ٹوٹ جائیں گی گڑے پڑ اور جائیں سڑکوں پر گڑھے پڑ جائیں گے۔ گڑے پڑ تو چنانچہ آپ دیکھ لیں کہ جس وقت قادیان میں ریل بھی نہیں تھی، ہوں، صرف ایک یکا یا پیدل جانے کا رستہ تھا، تو خدا تعالیٰ نے آج تمام دنیا میں وہ ہر ملک میں، اب ڈچ لینڈ میں جائیں، انگلینڈ میں جائیں، قادیان میں جائیں، ربا میں جائیں، ہاں جی، تو آپ کو وہاں حضرت مسیح علیہ السلام کی جماعت کے وہ، بلکہ بر اعظم افریقہ میں جو کہ کمزور ترین ہے، جو کہ سب سے افریقہ میں، پورے یورپ میں زمینیں ہیں، یو کے میں زمینیں ہیں احمدیوں کی، پر 10 مربع زمین خریدی ہے۔ اسی طرح پیس ولیج جو ہے وہ پورا گاؤں ہے کینیڈا میں، وہ بھی مسجد سلام ہے۔ اسی طرح نائجیریا میں اللہ تعالیٰ نے 7 اسپتال نائجیریا میں کھول دیے، سیرالیون میں 3-4 اسپتال کھول دیے۔ اس کا تو اب واقعی یہ اتنا وسیع مکان ہو گئے ہیں، اس کا کوئی شمار نہیں ہے۔ بہرحال یہ دعا تو بڑی زبردست طریقے سے قبول ہوئی ہے، یہ تو دنیا مانتی ہے، اور جلسے بھی ہو رہے ہیں ساری دنیا میں، جلسے بھی ہو رہے ہیں۔ اب دیکھیں سیرالیون میں جلسہ ہونا ہے فروری میں، اور گیمبیا میں جلسہ ہونا ہے اپریل میں، اور اسی طرح جو ایوری کوسٹ کے مبلغ آئے ہوئے تھے وہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہمارے بھی جلسہ ہوتا ہے، اور اس میں 50,000، کسی میں 1,00,000، کسی میں 1.5 لاکھ لوگ آتے ہیں، اور وسع مکانہ کا کہ جو قبولیت دعا کا رزلٹ ہے، یہ ساری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے وہ مکان وسیع کر دیا ہے۔ ناظرین، یہ دعا جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبول ہوئی، اور اسی طرح حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا بھی بڑی شاندار طریقے سے قبول ہوئی، کہ اللہ تعالیٰ اس کو برکتیں دے۔ آپ بھی اس پر غور کریں، یہ کیا معاملہ ہے۔